لفظ اللہ کی تحقیق، اس کا ترجمہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم اس سے مراد وہ ذات لیتے ہیں جو تمام خوبیوں والی ہے اور تمام خامیوں سے پاک ہے۔ صرفی تحقیق اس لفظ کی یہ ہے کہ یہ مصدر مشتق اور جامد میں سے جامد ہے، اور اس کے حروف اصلیہ ایک قول کے مطابق حمزہ، لام اور ہا ہیں، یعنی یہ محموز الفا ہے۔ نحوی تحقیق کے مطابق اسم، فعل اور حرف میں سے یہ اسم ہے، معرفہ اور نکیرہ میں سے معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، واحد تثنیہ اور جمع میں سے یہ واحد ہے، اور متمکن اور غیر متمکن میں سے یہ اسم متمکن ہے، اور اس کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اس کے مترادفات اگر ہم دیکھیں تو الرحمن، الرب، الالہ، القدوس، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معانی میں اس کے مترادفات ہیں۔ اور اس کے متضاد کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بتوں کی عبادت نہیں کرنی، تو الصنم، الوثن، البشر، العبد اس کے متضاد الفاظ کہلائے جا سکتے ہیں۔ اس کے متناسبات میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو الکامل ہر لحاظ سے جو مکمل ہے، الاعلی جو بلند ترین ہے، القدوس جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ محاورات اور عربی استعمال میں ہم دیکھتے ہیں تو واللہ اللہ کی قسم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہم اے اللہ۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات میں یہ لفظ آیا ہے، اور بعض عربی جو حرف جر ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ قرآن کریم میں آنے والا لفظ اللہ ہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ خالق کل شیء وغیرہ وغیرہ۔ دیگر نکات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ تقریباً ہر فن میں، ہر علم کے اندر کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں۔ لفظ اللہ نے ہر فن کے اندر تقریباً اصولوں کو توڑا ہے اور خلاف قیاس اور مستثنیات میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں یا اللہ، ہم یا اللہ کہتے ہیں، لفظ اللہ میں جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے، قطعی نہیں ہے، اس سے درمیان میں آنے پر گر جانا چاہیے، تو یا اللہ ہونا چاہیے یاللہ، یا پھر یا ایوہ اللہ ہونا چاہیے تھا، جیسے یا ایوہ الکافر، یا ایوہ المسلم، یا ایوہ الرجل، یا ایوہ النبی، مگر یہ حمزہ وصلی ہونے کے باوجود قطعی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں یا اللہ۔ اسی طرح تشدید ہے، لفظ لام پر، لفظ اللہ کے لام پر تشدید ہے، تو جب تشدید آتی ہے تو حرف کو ایک مرتبہ لکھتے ہیں، اور جب تشدید نہ لائیں تو حرف کو دو مرتبہ لکھتے ہیں، جیسے اردو میں گنا ایک نون کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، اور گننا گنتی کرنا، یہ والا گننا دو نون کے ساتھ لکھتے ہیں کیونکہ ہم تشدید نہیں لگاتے۔ لفظ اللہ میں یہ اصول بھی ٹوٹ گیا، لام پر شد بھی ہے اور لام دو مرتبہ بھی لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ اس کے لام کو موٹا کر کے ادا کرتے ہیں، اور کسی لفظ کے اندر اس طرح لام کو موٹا نہیں کیا جاتا۔ علم عروض اردو کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اصل وزن ہے مفعول، لیکن خلاف قیاس اسے فعل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جب یہ مکرر ہو تو پہلے والے لفظ اللہ کو فا بھی باندھا جاتا ہے۔ اردو رسم الخط میں جو اس کی ہا ہے اس کو دال کے شیپ میں لکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے دال لکھنا غلط ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ سارے اصولوں کو توڑ کر استعمال ہوتا ہے، تو آپ کس کس جگہ اس کو روکیں گے؟ ہر جگہ جو ہے وہ یہ اپنی ایک شان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس ذات کا نام ہے جس میں ساری خوبیاں ہیں اور جس میں کوئی خامی نہیں ہے۔